ندیم رضا کا سلام۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر جمہور سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں۔ جمہور دہلی کی سرحد سے اب دہلی کے اندر، اور دہلی کے جو لال قلعہ ہے اس پہ سکھوں کے اتحاد کی علامت جو ان کا جھنڈا ہے وہ لہرا دیا گیا ہے۔ تو اس جھنڈے کو لے کے بھارت میں بڑا چرچا مچا ہوا ہے۔ جو بھارت کا میڈیا ہے، بالخصوص جو ریپبلک ٹی وی ہے، جو بی جے پی کی ایجاد ہے، اس کے اوپر جس طرح سے کسانوں کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو جمہور ہے جن کا آج دن منایا جا رہا ہے وہ 2 ماہ سے، یعنی کہ 26 نومبر 2020 سے 26 جنوری 2021 تک یہ دن آ گیا۔ 2 ماہ تک وہ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اپنے احتجاج کے لیے۔ جو ان کی زرعی پالیسی جو اناؤنس کی گئی تھی اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ سکھوں کا ماننا یہ ہے کہ جو پالیسی متعارف کرائی ہے بی جے پی کی حکومت نے، وہ سرمایہ دارانہ نظام کے سہولت کاروں کی ہے، جو منڈیوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ہے۔ سکھوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو زرعی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، اس کے سارے بینیفیشری وہ ہیں جو اس تنظیم کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب بی جے پی کی حکومت کا، نریندر مودی کا کہنا ہے کہ یہ جو زرعی پالیسی متعارف کرائی گئی ہے یہ کسانوں کے حق میں ہے، لیکن کسان کہتے ہیں کہ اگر ان کے حق میں ہے تو پھر وہ 2 ماہ سے سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ گھروں کو چھوڑ کے، اپنی کاشتکاری کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ سرحدوں کے اوپر بیٹھے میں، نہ صرف یہ ہریانہ بلکہ بھارت بھر کی تمام ریاستوں کے جو کسان ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ صرف اس میں سکھ کمیونٹی نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو بھارت کا معاشرہ، جہاں پہ وہ منتشر معاشرہ ہے، جہاں تمام اقلیتوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ سب ایک ساتھ نہیں ہیں، وہاں اس سوسائٹی کے اندر یہ جتنے کسان ہیں سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں، صرف یکتا ہے، سب یکجان ہیں۔ تمام کسان کی تنظیمیں، ایون کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ 26 جنوری 2021 کو جو احتجاج اور جس طرح سے دہلی میں آئے ہیں، یہ صرف دہلی میں نہیں، ممبئی کے اندر بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اسی طرح سے جتنی ریاستیں ہیں وہاں سب کسان اپنے حقوق منوانے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ آج تمام دارالحکومتوں میں جمع ہیں، موجود ہیں وہاں پہ۔ اور ایک لال قلعے کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کی بھی جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ جب بھی جو بھی آئی ہیں حکومتیں آئی ہیں، جب بھی کوئی لشکر آیا سب سے پہلے وہ دہلی کو فتح کرتے ہیں۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد وہ پورے علاقے کو فتح کر لیا کرتی ہیں، کیونکہ دہلی پہ جس کا پرچم لہرایا اسی کا پھر پورا ہندوستان ہو جایا کرتا تھا۔ تو آج جس طرح سے سکھوں نے اپنا پرچم یہاں پہ لہرا دیا ہے، تو یہ تبدیلی کی لہر کا آغاز ہے جو یوم جمہوریہ ہے۔ اس دن کی مناسبت سے یہ یادگار دن کے طور پہ اب انڈیا کی تاریخ میں اس کو مانا جائے گا، کیونکہ جس طرح لال قلعے پہ جو جھنڈا لہرایا گیا ہے، گو کہ اس کے خلاف جو ریپبلک ٹی وی اور دیگر جو میڈیا ہے بھارت کا، وہ منفی پروپیگنڈا کرے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خالصتان کی تحریک کا یہ جھنڈا ہے، گو کہ ان کا یہی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ سکھ فار جسٹس نے کچھ چند روز پہلے اعلان کیا تھا کہ جو بھی لال قلعے کے اوپر خالصتان تحریک کا جھنڈا لہرائے گا اسے تقریباً 2 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ تو اسے لے کے سوشل میڈیا اور ان کا جو بھارت کا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ مسلسل اس کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں، گو کہ یہ وہ خالصتان تحریک کا جھنڈا نہیں ہے، یہ وہ جھنڈا ہے جو اس کو کہا جاتا ہے، یہ جھنڈا کہا جاتا ہے جو یہ یلو کلر کا جھنڈا ہے، یہ کسانوں کی تحریک کا جھنڈا ہے۔ اس کو منسوب کیا جاتا ہے رنجیت سنگھ سے، اس جھنڈے کو، کیونکہ اس میں طاقت کی، وفاداری کی علامت کے طور پہ۔ اور اسی طرح سے یہ جھنڈا بلند کیا تھا بھگت سنگھ نے۔ بھگت سنگھ 1931 میں انہوں نے بلند کیا تھا۔ آج انہی بھگت سنگھ کے ماننے والے جو پنجابی سکھ ہیں وہ نکل کر آئے ہیں اور ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ جھنڈا یہ لہرا دیا گیا، کیونکہ یہاں پہ ترنگا لہرایا جاتا تھا۔ یہ کسانوں نے یہ کیا ہے کہ 3 کلر کا جو ترنگا تھا اس کی جگہ 1 کلر کا یہ ترنگا یہ اپنا جھنڈا لہرا دیا گیا، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک ان کے حقوق انہیں فراہم نہیں کیے جائیں گے، جب تک یہ جو زرعی پالیسی، متنازع جو پالیسی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جاتا، وہ نہیں آئیں گے۔ میں تھوڑا سا
آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھارت کی حکومت ہے، یہ بی جے پی یا آر ایس ایس سے بی جے پی جو بنی ہے، سیاسی ونگ اس کا یہ بنا ہے کہ اٹل بہاری واجپئی نے کہ کانگریس سے الگ ہو کے اس کی داغ بیل ڈالی تھی، سارے یہ لوگ اس کے اندر موجود تھے، لیکن اٹل بہاری کی جگہ پھر جیسے واجپئی نے، امت شاہ نے اس کو لیا ہے، کیونکہ وہ سارے وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جس طرح سے تحریک چلی، ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھ کے پھر وہ اسی کے ریپلیکا کے طور پہ ایک کمپنی فلم بنائی گئی تھی بالی ووڈ، کیونکہ بالی ووڈ اس طرح کی چیزیں بہت ہی خوب بناتا ہے کہ ایک مقبول فلم بھی بنی تھی جہاں پہ وہ کمپنی چل رہی ہوتی، پھر دوسرا آتا ہے اس کو اس کے اوپر اور یعنی کہ اس پہ قبضہ کر لیتا جماعتوں کے اوپر. اسی طرح سے وہی آیا تھا، مقبول فلم انٹرنل تھی، بھارت تک اس کا جال پھیلا ہوا تھا جو اس کے گینگسٹر تھے، لیکن جو کمپنی فلم تھی پوری دنیا بھر میں اس کے کاروبار پھیلا تھا. اسی کمپنی کو دیکھتے ہوئے یہ مودی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی پالیسی بنی تھی کہ کسانوں کے حق مارا جائے اور سرمایہ داروں کی طرف ان کا یہ بڑھایا جائے، لیکن کسان ان کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ایسے موقع پر یہ جو سکھوں کی یا یہ کسانوں کی جو یہ تحریک چلی ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے اندر کون بھلا سکتا ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی جانیں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اسی طرح سے جموں کے اندر جو جتنے پنڈت ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور لداخ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 370 جو گزشتہ سال 5 اگست 2019 کو جو ختم کیا گیا تھا وہ، تو اسے دوبارہ بحالی چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں. تو ان کا یہی ماننا ہے کہ یہ 370 کو وہ بحال کیا جائے، ان کی جو خصوصی اہمیت ہے وہ ان کی بحال کی جانی چاہیے. اور ابھی صورتحال میں جب سکھ بھی باہر نکل کر آ گئے، یہاں سے کشمیر بھی وہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ بھی آزادی کی تحریکیں چلا رہی ہیں، تو بھارت کے لیے یہ انتہائی مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ جو آگ آپ نے دوسرے ملکوں میں لگانا چاہ رہے تھے، بارہ پاکستان کے اندر بھی سازشیں کی جاتی رہی ہیں، بلوچستان کو ہم نے دیکھا ہے، گلگت میں بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں اس کو ناکام بنا دیتے ہیں. جو ادارے ہیں وہ وقت پہ ان ہر چیزوں کو، ان کے ہتھ کنڈوں کو انہی کی طرف پلٹا دیا کرتے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب کووڈ بھی بری طرح سے آیا ہوا جس نے معیشتوں کو تباہ کر دیا ہے، اور اس دوران بھی جو لوگ ہیں سراپا احتجاج ہیں، وہ 1000 سے زیادہ کسان اس تحریک میں 2 ماہ کے اندر اس میں مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں سارے کے سارے، لیکن وہ ان کو زیرو ٹالرنس ہے کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک گھروں کو واپس نہیں جائیں گے. یہ اس ایسے موقع پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جب وہ آپ یوم جمہوریت منا رہے ہیں، یوم جمہور منا رہے ہیں، جب جمہور کو آپ حق نہیں دینا چاہتے تو کون سا یوم جمہوریہ؟ تو کوئی جمہوریت نہیں ہوتی کہ جب تک جو عوام ہے جن کے بلبوتے پہ آپ حکومت میں آئے ہیں اور انہی کی حق تلفی کے، انہی کی سانسیں روکیں، انہی کے گلوں کے اوپر انگوٹھے رکھ کے بیٹھے رہیں، ایسا نظام چلنے والا نہیں ہے. اور سکھوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیا ہے کہ لال قلعے پہ ہم نے جھنڈا لگایا ہے تو کوئی ہم نے یعنی کہ ملک کی توہین نہیں کی، نہ جھنڈے کی توہین کی. جھنڈے کی جو توہین ہے، ترنگے کی توہین کی ہے. خود اتر پردیش کی ریاست کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی یعنی کہ جو ترنگا ہے اس کے اوپر بھارتیہ جنتا پارٹی کا جھنڈا لہرایا تھا. کیا وہ لوگ بھول گئے؟ تو یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنا ہوگا. بقول مظفر وارثی کے میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ جب تک آپ دوسروں کا خیال نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ سارا سلسلہ چلا جائے گا. آپ کو جب بھی خیال آتا ہے، جب آگ آپ کے اپنے تک پہنچتی ہے تو پھر آگ بجھاتے ہیں. شاید اسی لیے مظفر وارثی نے جو کہا تھا، تنہا میں جل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ، ان تک گئی جو آگ بجھانے لگے مجھے.